دوستو السلام علیکم، آداب۔ اردو نیوز اینڈ میڈیا نیٹ ورک میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں جاوید جمال الدین۔ سب سے پہلے ایک اہم ترین خبر، حرمین شریفین میں معتمرین کے بعد عام نمازیوں کو بھی طواف کی اجازت۔ گھر سے باہر تک دباؤ میں کانگریس، آئین ہند کو سرفراز سے بچانا ہوگا۔ ایشیا ایکسپریس کی شہ سرخی، مہاراشٹر میں دوبارہ کورونا پابندیاں نافذ، مجھے دیشمکھ کی طرح پھنسانے کی کوشش ہو رہی ہے، نواب ملک کا الزام۔ انصاف جمہوریت کا ایک اہم ستون، کووند، ممبئی بلاسٹ 6 دسمبر اور فلم سوریہ ونشی، شکیل رشید کی تحریر۔ روزنامہ سہارا، ممبئی کی شہ سرخی، اومیکرون پر سرکار حرکت میں، وزیر اعظم کی میٹنگ، بین الاقوامی سفری پابندیوں میں نرمی کے منصوبے پر نظر ثانی، ریزیڈنٹ ڈاکٹروں کی ملک گیر ہڑتال، نیٹ پی جی کی کاؤنسلنگ میں تاخیر سے ڈاکٹر ناراض، متاثرہ ممالک سے پروازوں پر پابندی لگے، کیجریوال، کورونا کے نئے ویرینٹ سے چوکنا رہے سرکار، راہل، تعداد نہیں بااختیار بنانے کی جنگ، اپیندر رائے کا مضمون۔ اداریہ، اومیکرون وبا، احتیاطی تدابیر ضروری۔ روزنامہ انقلاب کی شہ سرخی، مودی سرکار نے کسانوں کے ایک اور مطالبے کے آگے گھٹنے ٹیکے، پرالی جلانا اب جرم نہیں۔ ووٹر لسٹ میں نام کرانے کے لیے خصوصی مہم، عوام میں سرد مہری۔ ممبرا میں ووٹر لسٹ سے ہزاروں نام خارج ہونے کے باوجود پولنگ سینٹروں پر سناٹا، اندھیری مغرب اور ساکی ناکہ میں بھی یہی حال۔ بجلی کا میٹر کاٹنے کی کارروائی سے صارفین میں شدید ناراضگی، مہا وکاس اگاڑی کی حکومت آئندہ 25 برسوں تک قائم رہے گی، نواب ملک۔ آکار پٹیل کا مضمون، ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کا اجمالی جائزہ، درسگاہوں میں دستور ہند کی تدریس۔ روزنامہ انقلاب کا اداریہ۔ ملک کا شہری ہی اپنے ملک کا دشمن بھلا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ آؤ لڑکو جلدی آؤ، ممبئیا گولہ آئے گواہ۔ ان دنوں کی شہ سرخی، نارائن رانے کا خواب صرف خواب رہے گا۔ این سی پی لیڈر نواب ملک نے بی جے پی لیڈر کے اس دعوے کو لغو قرار دیا۔ آئندہ سال مارچ میں مہا وکاس اگاڑی حکومت گر جائے گی۔ جدید مرکز، لکھنؤ کی شہ سرخی، کسانوں کو مودی کا اعتبار نہیں، کسان تحریک کی اگلی منزل کیا ہو؟ عدم تشدد کے سامنے تاناشاہی کی شکست، حسام صدیقی کا اداریہ۔ چندن گپتا کی موت کو بھلانا چاہتا ہے ان کا پریوار۔ گجرات دنگوں کے دوران سیاستداں، نوکرشاہی اور دنگائیوں کے بیچ گہری ملی بھگت رہی، ذکیہ جعفری۔ روزنامہ اردو ٹائمز کی شہ سرخی، کورونا کے نئے ویرینٹ اومیکرون سے دنیا میں دہشت، پیر کے روز ہونے والے ٹریکٹر مارچ ملتوی۔ دھولیا میں ٹیپو سلطان سے منسوب نئی سڑک کی بی جے پی کی جانب سے مخالفت، بھگوا پارٹی کے یووا مورچہ نے مجاہد آزادی کے لیے توہین آمیز باتیں کہیں۔ گجرات فسادات کے لیے نریندر مودی کو سزا ملنی چاہیے، عینی شاہد۔ مہا وکاس اگاڑی حکومت کا بڑا اعلان، کورونا وائرس سے فوت ہونے والوں کے لواحقین کو دیے جائیں گے 50,000 روپے۔ خصوصی مضمون، آئین ہند کو سرفراز سے بچانا ہوگا۔ اداریہ، مہاراشٹر سرکار کا دوسرا جنم کے عنوان سے تحریر کیا گیا ہے۔ سب نے ہمیں چھوڑ دیا، ہم اکیلے رہ گئے، تنظیمیں بھی خاموش ہیں، ڈاکٹر عمر گوتم کی فیملی کا بیان۔ سچ کی آواز کی شہ سرخی، کورونا نے دنیا کو پھر دہلایا، پارلیمنٹ میں قانون واپسی کا بل کل، ریاستی درجے کی بحالی تک ہم جاری رکھیں گے جدوجہد، غلام نبی آزاد۔ اتر پردیش میں قانون کا اڑایا جا رہا ہے مذاق، ایم ایس پی پر بضد کسان۔ اداریہ۔ سید فیصل علی کا مضمون ہے، تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ ممبئی اردو نیوز کی شہ سرخی، حرمین شریفین میں معتمرین کے بعد عام نمازیوں کو بھی طواف کی اجازت۔ کیا شہریت ترمیمی قانون بھی واپس ہوگا؟ معصوم مراد آبادی کی تحریر۔
گوشت مٹن کھا کر ماتھا گرم نہ کرے۔ جتندر ایوارڈ کا مسلمانوں کے تعلق سے متنازع بیان۔ نواب ملک کے گھر کی ریکی کا انکشاف۔ آرین اور ارباز کو پیڈلر نے ڈرگس سپلائی کیا تھا۔ این سی بی کے الزام کو کورٹ نے مسترد کر دیا۔ روزنامہ ہندوستان کی شہ سرخی، مودی حکومت کا سفید جھوٹ، چینی ایئرپورٹ کو جیور ایئرپورٹ بتایا۔ ٹیکہ کاری کے خراب اعداد و شمار کو ایک آدمی کی تصویر کے پیچھے زیادہ دیر تک نہیں چھپایا جا سکتا ہے، راہل گاندھی۔ جموں کشمیر ریاستی حیثیت بحال ہونے تک انتظار کیا جائے گا۔ ماؤ نواز نے سرپنچ کے شوہر کا کیا قتل۔ موجودہ حالات حاضرہ پر تبصرہ اور سلگتے سیاسی مسائل کا حل مضمون۔ اداریہ ترنمول کے عزائم اور کانگریس۔ یہ تھی اردو اخبارات کی جھلکیاں۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔